extend a very warm welcome to Zunaira Zahra Official. یہ جو حملہ ہوا ہے عمران خان پہ، اس پہ ڈسکشنز تو پہلے دن سے بہت ہو رہی ہیں. CNN کی بیکی اینڈرسن نے بھی ان کا انٹرویو کیا اور ان کا یہ کویسچن کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی، اس کو لے کے کئی لوگ بڑا کرٹیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ خان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا. دا تھنگ از کہ پاکستان میں ہر چیز کنٹروورشل بن جاتی ہے اور اس کو کنٹروورشل بنا کے الٹیمیٹلی دفن کر دیا جاتا ہے تاکہ کبھی اس کے سوالات کے جواب ہی نہ مل سکیں. اگر محترمہ فاطمہ جناح جو کہ قائد اعظم کی بہن تھیں وہ انسیکیور فیل کر سکتی ہیں اس ملک میں، ان کے گھر کا پانی بند کیا جا سکتا ہے، لیاقت علی خان کو مارا جا سکتا ہے اور ان کے اوپر جس نے پستول تانی گولی چلائی اس کو اسی وقت مارا جا سکتا ہے، تو پھر اور کیا بات کی جا سکتی ہے. اعتزاز احسن نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اور اصل میں باتیں وہی ہیں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی قانون کی بڑی بڑی کتابیں کھولنی پڑیں. میں نے کل کی اپنی ویڈیو میں مثال دی تھی کہ میرے ساتھ خود ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی میں نے FIR کٹوانے کی کوشش کی، تو نہ صرف یہ کہ FIR کو بالکل چینج کر کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ لکھا گیا بلکہ اس کا اسپرٹ ہی ختم کر دیا گیا. یہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ FIR نہ لکھنے کے لیے کتنے طریقے اختیار کیے گئے. مجھے کہاں کہاں تک اپروچ کرنا پڑا کیونکہ آئی وانٹڈ کہ یہ چیز رجسٹر ہو کہ مجھے خطرہ ہے. عمران خان کے اوپر جب اٹیک ہوا ہے تو جو آپ کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے FIR، وہ آپ کا بیسک رائٹ ہے. جس کے اوپر حملہ ہوا ہے یا جس کے اوپر اٹیک ہوا ہے یا جو بھی وکٹم ہے، اگر تو وہ زندہ ہے تو وہ خود یا اس کا امیڈیٹ فیملی ممبر جو بھی ہے وہ جس کا نام دیں، جس کے بارے میں واقعات کو جیسے بھی بیان کریں، وہ اسی طرح لکھنا پولیس کا فرض ہوتا ہے. اعتزاز احسن کے الفاظ میں کہ اس کو منوان لکھنا ہوتا ہے کیونکہ وہ وکٹم ہے اور وہ ایکیوز کر رہا ہے سم ون کہ اس بندے کی طرف سے مجھے خطرہ تھا. اب اگر آپ 1 دن گزار دیں، 2 دن گزار دیں، 3 دن گزار دیں، ڈیلے ٹیکٹکس یوز کریں، تو ایک تو جو بندہ ٹراما میں ہے ویسے ہی چیزیں آپ کے ذہن سے ترتیب میں اس طرح نہیں رہتی جس طرح فریش اسی وقت جس وقت واقعہ ہوا ہوتا ہے اس وقت موجود ہوتی ہیں. اور پولیس اوپر سے نہ لکھ کے ایک بڑے مطلب بڑی آبویس قسم کی نیگلیجنس، کرمنل نیگلیجنس کو شو کر رہی ہے کہ بھئی ہم نہیں لکھتے. یہ مطلب پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں لکھتے آپ کی FIR. دوسری چیز یہ کہ جس کا بھی نام وہ لے رہا ہے آپ وہ لکھیں. پروسیس یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ فائل کی گئی، اس کے بعد جس شخص پہ حملہ ہوا تھا اگر وہ زندہ ہے یا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا، اس کی باڈی ایگزامن ہوگی، میڈیکل ایگزامینیشن ہوگا اس کا، اور پھر فورینزک ایگزامینیشن. فورینزکس کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ کرائم سین کو اسی وقت آپ بالکل سیل کر دیتے ہیں، کوئی اندر نہیں جا سکتا، کیونکہ کہاں سے کوئی ہیئر کا فلامنٹ مل جائے، کہاں سے کسی کے شو کا سائز مل جائے. فورینزک سائنسز کے بغیر پوری دنیا میں کرمنلز نہیں پکڑے جاتے. اٹ از ناؤ اے ویری بیسک تھنگ ان انویسٹیگیشن، اور ہمارے پاس اس کی بڑی لیٹسٹ لیب لاہور میں موجود ہے. کہاں آپ نے سیل کیا ہے اس جگہ کو؟ ابھی تک تو جس طرح محترمہ کی اسیسینیشن پہ وہ جگہ فوراً دھو دی گئی تھی، اٹ سمپلی مینس کہ سارے نشان مٹا دیے گئے ہیں. وہ کویسچنز اپنی جگہ ہیں کہ وہ شخص جو انٹرویو دے رہا ہے وہ اس میں زور اسی چیز پہ دیے جا رہا ہے کہ جی صرف میں اکیلا انوالو تھا اور کوئی انوالو نہیں تھا. اور کون سی انویسٹیگیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سوال کر رہے ہیں، 15-20 منٹ کے اندر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس کو لیک کر رہے ہیں ٹو دا میڈیا ہاؤسز. سو آئی مین کہ کوئی حد ہوتی ہے لوگوں کے بیسک رائٹس کو وائیولیٹ کرنے کی، اور FIR از اے بیسک رائٹ. آپ کہاں جائیں گے اگر آپ کسی مصیبت میں ہوں؟ آپ کس کو جا کے بتائیں گے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے؟ بیکاز FIR از دا روٹ ٹو دا انویسٹیگیشن اینڈ ایونچولی اس پہ پھر جسٹس ہوتا ہے. یہ ضرور ہے کہ آپ نے جن کے نام لیے اگر آپ کو شک تھا، انویسٹیگیشن میں ثابت ہو گیا کہ ان کی انوالومنٹ نہیں تھی، بعد میں ان کے نام نکال دیے جائیں گے. اور ان لوگوں کا فرض بنتا ہے، پولیس کا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کو اول تو وہ خود آئیں، اپنے آپ کو پیش کریں انویسٹیگیشن میں. اگر وہ نہیں آتے، وہ بااثر لوگ ہیں، تو پولیس کا کام ہے، عدالتوں کا کام ہے کہ ان لوگوں کو لے کے آئیں اور ان لوگوں کی انویسٹیگیشن ہو. لیکن مائٹ از رائٹ کا ایک نیا اصول اور ایک نیا ڈسپلے ہمیں ہر روز نظر آ رہا ہے.
وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیا رول پلے کیا میں نہیں جانتی. ہاں آئی جی پنجاب نے بڑی کھلی وائلیشن کی ہے اور وہ جا کے عدالت میں یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے وزیر اعلیٰ نے کہا تھا, تو یہ تو کھلی پالیٹکس ہو رہی ہے. اب کیا ہم وزیر اعلیٰ کو بھی کویسچن کرنے کے لیے بٹھا لیں؟ یعنی کہ ہر چیز کو کنفیوز کر دیں, ہر چیز کو کنٹروورشل بنا دیں, تاکہ جو اصل موقف ہے آپ کا کہ ہم نے پہنچنا ہے ان لوگوں تک جنہوں نے یہ اٹیمپٹ کیا ہے وہ سائڈ میں ہو جائے, وہ لوگوں کے مائنڈ سے نکل جائے. تو وہ تو نہیں نکلے گا. اس کی وجہ یہ کہ اتنے سارے اس طرح کے واقعے, اس ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کا بیٹھے ہونا, جو کچھ مادر ملت کے ساتھ ہوا, جو کہ خان لیاقت علی خان کے ساتھ ہوا, جو کہ بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا, جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہوا, سلمان تاثیر, شہباز بھٹی, دیر از اے لسٹ. کیوں ہوتا ہے یہ سب کچھ صرف پاکستان میں؟ باقی قومیں کسی ایک یا دو لوگوں کو لوز کر کے اس کے بعد ایسا سبق سیکھتی ہیں اور اپنے جو سارے سسٹمز ہوتے ہیں ان کو اتنا ویجیلنٹ بناتی ہیں کہ دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو. لیکن ہم اتنے ہی لوپ ہول چھوڑتے ہیں, اتنا ہی کھلا رہنے دیتے ہیں ان راستوں کو تاکہ ان کو ہم یوز کر سکیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ جو کویسچنز اعتزاز احسن نے ریز کیے ہیں. میرے خیال ہے کسی اچھے وکیل کے ساتھ, کوئی بہت اچھی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ اس کے اوپر لیگل ورک کر کے اس کو فائل کرنا چاہیے اور اس کو پرسو کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو. اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ پیپلز پارٹی بیکاز اعتزاز احسن صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ ہماری لیڈرشپ کنڈیم کرتی ہے اس کو کہ یہ مذہبی جنونی تھا یا جو بھی تھا, اس طرح کے اٹیکس نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ دس از بیسکلی کنٹرولنگ اینڈ کرٹیلنگ دا پولیٹیکل ایکٹیویٹی ان پاکستان. اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہمارا حق ہے, بیسک حق ہے, کیونکہ اس کے ذریعے سے ہی ہم اظہار رائے کرتے ہیں کہ ہم اس ملک میں کیسا سسٹم چاہتے ہیں یا ہم کیسا قانون چاہتے ہیں. سو دس پرٹیکولر پریس کانفرنس بائی اعتزاز احسن واز ویری امپورٹنٹ. بہت پرٹیننٹ کویسچنز انہوں نے ریز کیے ہیں, اور اسپیشلی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو شخص بیان دے رہا تھا کہ میں نے مارنے کی کوشش کی ہے, اس کی جان کو خطرہ ہے. اگر پاکستان میں پروٹیکٹیو کسٹڈی نام کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے تو اس شخص کو پروٹیکٹیو کسٹڈی کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے ہینڈلرز کون تھے, اس کے پیچھے پرپیٹریٹرز کون تھے, اس بندے سے لنک میں کون تھا. اور یہ یاد رکھیں کوئی ضروری نہیں جو لوگ ہوں انوالو انہوں نے ڈائریکٹلی اس سے بات چیت کی ہو. چین آف کمانڈ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, کسی نے کسی کو کہا, کسی نے آگے سے کسی کو ہائر کیا, کسی نے کسی کو یوز کیا, لیکن سب سے پہلے تو اس بندے کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. آئی ول سی یو ان نیکسٹ ویڈیو. اس میں ہم بات کریں گے کہ جو مستقل اسیسینیشن اٹیمپٹس پاکستان میں ہو رہی ہیں, کیا اس کے پیچھے انٹرنیشنل ایجنسیز انوالو ہو سکتی ہیں, کیونکہ جو ارشد شریف کے بارے میں کینیا سے ابھی لیٹسٹ رپورٹ پاکستانی کمیشن لے کے آیا ہے, وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہی تھی اور اس میں کوئی مسٹیکن آئیڈینٹی کا معاملہ نہیں تھا. سی یو ان نیکسٹ ویڈیو.